پارک میں جانا اور ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہے، انکار نہیں ہے، ہر ذکر رب کو پسند ہے، لیکن ہر ذکر کیا جائے تو صرف لکھتا ہے یہ، لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے، لیکن جب محفل میں ذکر کیا جائے تو قطار در قطار ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں۔ اللہ حق۔ حدیث مصطفیٰ ہے، حدیث مصطفیٰ بخاری شریف مسلم شریف میں مذکور ہے کہ اللہ پاک روزانہ ملائکہ کو اتارتے ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علم میں ہے، لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں، جوگ در جوگ اترتے ہیں، لیکن ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے، تلاش کرو زمین کے کن کن حصوں پر میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ اللہ دیکھیے نا، اکیلے ذکر کرنے کے لیے تو لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی ہے کہ ادھر والا اچھائیاں لکھتا ہے، نماز پڑھو ادھر والا لکھتا ہے، روزہ رکھو ادھر والا لکھتا ہے، حج زکوٰۃ نیکی خیر ادھر والا لکھتا ہے، اللہ نہ کرے اگر برائی ہو جائے ادھر والا لکھتا ہے، لیکن جب محفل میں ذکر کیا جائے تو قطار در قطار ملائکہ اترتے ہیں۔ حق سبحان اللہ۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور مشرق و مغرب کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ جب ایک گروہ کا ایک فرشتہ محفل ذکر کو دیکھ لیتا ہے تو اپنے گروہ والوں کو آواز دیتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ جس حاجت کے لیے، جس کام کے لیے، جس ڈیوٹی کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ ڈیوٹی مل گئی ہے۔ ملائکہ کی صفت آتی ہے قرآن حکیم میں، یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دے دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ادھر سے بازار بھیجا جائے کسی سنگی کو کہ ادھر سے جا کر یہ کام کر کے آؤ، رستے میں اور کسی جگہ مجمع لگاؤ بندہ مصروف ہو جائے، نہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے تم نے ارواح کو قبض کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے تم نے بیت المعمور کا طواف کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے روضہ رسول پر جا کر درود و سلام پڑھنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے سورج کو مشرق سے لے کر مغرب تک کھینچ کر لے جانا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے ہواؤں کا رخ بدلنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے بارشیں برسانی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن ان ملائکہ جو روز اترتے ہیں ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ تلاش کرو کہاں کہاں محفل ذکر لگی ہوئی، اللہ اللہ، کہاں کہاں اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں اکیلے ذکر سے انکار نہیں ہے، ہمارے مشائخ اور ایسے ہمارے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ذکر خفی بھی کیا جائے اور کچھ وقت الگ تنہائی میں بھی ہو کہ جس میں بندہ صرف رب کی عطاؤں کو دیکھے اپنی خطاؤں کو دیکھے، ایسا وقت بھی ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اس وقت محفل ذکر سجی ہوئی ہے تو اس حوالے سے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور جس وقت مشرق و مغرب ادھر پھیل جاتے ہیں ایک فرشتہ ایک جگہ پر مجلس ذکر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ جس کام کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ کام مل گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس جگہ پر محفل ذکر ہو رہی ہوتی ہے ملائکہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہے، دیواروں کے ساتھ تو سنگی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انسان ہے نا، عقل بسا اوقات عقل غالب آ جاتی ہے، سوال یہ یہاں تو دیواروں کے ساتھ سنگی بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ کہاں بیٹھے؟ یاد رکھیے نور کا نہ وزن ہوتا ہے نہ نور جگہ گھیرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ دو چیزیں ہیں نور کی خصوصیات میں۔ یہ لائٹ جو ہے جو بنی ہوئی ہے اس کا وزن ہے، لیکن جو نور نکل رہا ہے نہ اس کا وزن ہے نہ جگہ گھیرتی ہے۔ کبھی ایک کمرہ یہ نہیں کہتا میرے اندر ایک بلب لگاؤ بس، اگر دوسرے بلب کی روشنی ہوگی آئے گی کہاں؟ ایک کمرے میں 10 بلب بھی لگا دیے جائیں تو روشنی دوسرے میں سما جاتی ہے، نور کا نہ وزن ہوتا ہے نہ نور جگہ گھیرتا ہے۔ اللہ اللہ، اور اگر سوال کیا جائے بیٹھے کہاں ہیں،
जब तुम्हें अपने कंधों पर बैठने वालों का वजन नहीं लगता तो जहां बैठे हुओं को कैसे। अल्लाह हो हैता है हैता है हैता है हैता है हैता है हैता है हैता है। ये तो हर कोई मानता है ना। हदीस पाक की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में हर बंदे के साथ दो फरिश्ते हैं। एक का नाम है किरामन कातिबीन। किरामन इधर वाला नेकियों वाला है और इधर वाला बदियां लिखने वाला है। जब हर एक के बंदे के कंधों पर दो फरिश्ते हैं, ना किसी को वजन लगा, ना उन्होंने जगह घेरी, तो जो इतनी जमात आकर बैठी हुई वो भी ऐसे बैठी जैसे कंधों पर बैठे हुए हैं। वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं जिस जगह महफिल जिक्र होती है मलाइका उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। जितनी देर जिक्र करने वाले जिक्र करते रहते हैं, रब की तस्बीह करते रहते हैं, रब का नाम लेते रहते हैं, रब को राजी करते रहते हैं, मलाइका उनकी तस्बीह सुनकर महजूज होते हैं, खुश होते हैं, उनकी तस्बीह में शामिल हो जाते हैं। जब जिक्र करने वाले दुआ करके अपने घरों को चले जाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मलाइका अपने वक्त मुकर्रा पर, जो उनका वक्त होता है हाज़िरी के लिए अल्लाह पाक के दरबार में होता है। अल्लाह सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बावजूद इसके कि अल्लाह की जात जो अलीम और खबीर है, यानी अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, वो देखने वाला भी है, वो ज़हर से भी बातन से भी, दिन का उजाला हो रात का अंधेरा हो, अल्लाह पाक के आगे कोई पर्दा नहीं है। बावजूद इल्म और खबर के अल्लाह पाक मलाइका से पूछते हैं, मलाइका जमीन पर गए थे, तुमने क्या देखा? देखा तो अल्लाह पाक ने खुद भी है। बंदा 7 जमीनों के नीचे भी चला जाए, रब ताला तो उसको भी देख रहे हैं। रब ताला का इल्म की वुसअत तो ये है कि पूरी जमीन पर कितने दरख्त हैं, हर दरख्त पर कितने पत्ते हैं, कितने लगे हुए हैं, कितने गिर रहे हैं, कितने गिर चुके हैं, रब ताला के इल्म में है। अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है। लेकिन मलाइका से पूछते हैं, मेरे मलाइका जमीन पर गया था, क्या देखा? मलाइका अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे मुख्तलिफ जगह से थे, खानदान एक नहीं था, उनका कबीला एक नहीं था, मंजिल घर एक नहीं था, लेकिन वो एक जगह पर जमा थे। अल्लाह पाक अगला सवाल फरमाते हैं, मलाइका वो कर क्या रहे थे? बड़ा अहम सवाल है। वो कर क्या रहे थे? क्योंकि लोग इकट्ठे तो होते हैं, इकट्ठ तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन किसी का मकसद होता है सियासत, किसी का मकसद होता है वजारत, किसी का मकसद होता है झगड़ा, किसी का मकसद होता है पंचायत और सुलह, और किसी का मकसद होता है खेल, और किसी का मकसद होता है और कितने मकासद हैं। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मलाइका वो कर क्या रहे थे? अल्लाह अल्लाह। मलाइका आगे से अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, हुम युहम्मिदूना का व युक़द्दिसूना का व युकब्बिरूना का व यस्तगफिरूना का। मेरे मौला वो तेरी हमद बयान कर रहे थे, मेरे मौला तेरी पाकी बयान कर रहे थे, मेरे मौला तेरी अजमत व जलालत का जिक्र कर रहे थे। हुम युहम्मिदूना का व युक़द्दिसूना का व युकब्बिरूना का, ये 3 काम करके चौथा जो काम कर रहे थे, हालांकि नेकी करने के बाद दिल में गुरूर आ सकता है, लेकिन वयस्तगफिरूना का, मेरे मौला महफिल भी सजा रहे थे, अपने गुनाहों की माफिया फिर भी मांग रहे थे। अल्लाह अल्लाह। वयस्तगफिरूना का, तेरी जात से इल्तिजाएं कर रहे थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने उनके या रसूल अल्लाह, या अली, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। एक फरिश्ता उठकर अर्ज करता है, या रब्बुल आलमीन, मेरी एक अर्ज है कि सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। अगले अल्फाज जो हदीस के लिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर
कोई बंदा रोड से गुजरता जा रहा था, लाइटिंग देखी, थोड़ा सा आगे आया, मजमा देखा और आगे आया, सुरूर आया, बैठ गया। घर से वो जिक्र के लिए निकला तो नहीं था, निकला तो था कि रात का वक्त है, आउटिंग हो जाए, लेकिन आगे आया, लाइटिंग देखी, मजमा देखा, घर से वुजू करके निकला तो नहीं था, निकला किसी और काम से था, लेकिन महफिल में बैठ गया। फिर बैठ गया लेकिन बैठकर देखता रहा, जिक्र किया नहीं। अब फरिश्ता उठकर कहता है, या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे, हालांकि बात दिल की है, बात अंदर की है, बात पर्दे की है। क्यों? दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, बात पर्दे की है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा, ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा, ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा, मैंने जिक्र करने वालों के वसीले से सबके गुनाहों को माफ। मैंने जिक्र करने वालों के वसीले से सबके गुनाहों को माफ कर दिया। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक उस वक्त जो अल्फाज मुबारक होते हैं वो ये होते हैं, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो उनमें बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। हुमुल जुलसा, जुलसा कहते हैं बैठने वाले को, अल जुलूस, जलीस, जुलसा, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो वहां बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। गोया के फरमाने मुस्तफा बता रहा है कि अगर मजलिसे जिक्र में, महफिले जिक्र में बदबख्त से बदबख्त, गुनाहगार से गुनाहगार भी आ जाए, अल्लाह पाक की रहमत ढांप लेती है, गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। अल्लाह पाक की रहमत ढांप लेती है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि महफिल जिक्र ये रहमत इलाही का बाजार लग जाता है। हर बाजार की अपनी खुसूसियात हैं। दुकानें हालांकि मर्जी बुरे में पूरा साल खुली रहती हैं, लेकिन अगर करीब इतवार बाजार लग जाए, जुमा बाजार लग जाए, लोगों का रुख इतवार बाजार की तरफ होता है, जुमा बाजार। वजह दुकानें तो वो भी हैं, लेकिन कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ रहते होती हैं, सामान जरा थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। याद रखिए, जिक्र घर में करें, यकीनन जिक्र है, रब राजी होगा, लेकिन जिस वक्त महफिल में जिक्र किया जाए, ये बख्शिश इलाही का ऐसा बाजार लग जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। ये रहमत इलाही का बाजार होता है। देखें, खरा सिक्का और खोटा सिक्का बड़ा फर्क है। खरे को जहां चला लो, लेकिन खोटे को जानबूझ के कोई नहीं लेता। हां, कोई किसी दुकानदार को धोखा दे दे तो अलग बात है, लेकिन 2 नंबर नोट को, खोटे सिक्के को कोई नहीं लेता। हर बंदा उठाकर फेंकता, जा ले जा, लेकिन पता भी वो खोटा है, फिर भी ले ले, ये उसकी रहमान रहीम की सिफत है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मजलिस जिक्र, महफिल जिक्र, बख्शिश इलाही का, रहमत इलाही का, अताए रब्बानी का ऐसा बाजार लग जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। जो घर से वुजू करके नियत करके आता है, गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं। जो अचानक चलते चलते आता है, गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं।
بے شک جو اچانک چلتے چلتے آ گیا بیٹھ گیا گناہ اس کا بھی معاف ہو گیا. تو اس لیے گھر کے اندر ذکر کرنا بھی باعث برکت ہے. ضرور کیا کریں, ضرور کیا کریں. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس گھر میں لوگ زندہ و حیات ہوں بھلا وہ قبرستان کیسے؟ فرمایا جس گھر میں ذکر اور تلاوت اور نماز نہ ہو بے شک اس میں زندہ لوگ رہتے ہیں, وہ گھر قبرستان ہے. یعنی وہ بے عباد ہے, اس میں ایک عجیب قسم کی وحشت ہے, اس کے اندر نحوست ہے. آج کے زمانے میں یہ میں آپ کو ایک اس کے اندر لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. آج کے زمانے میں گھروں کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں تعویذوں کی طرف. تعویذ سے انکار نہیں ہے, جو تعویذ قرآن اور اس طرح حدیث پاک کے کسی حصے سے لکھا گیا ہو ویسے برکت ہے, تعویذ سے انکار نہیں ہے. لیکن لوگ دوڑتے ہیں کئی غیر مسلم بابوں کے پاس, عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں قبرستانوں میں اور جا کر کہتے ہیں بابا جی گھر میں سکون نہیں ہے. غیران دے در تو منگدا ہے, کدے سونے مدینے والے دے در تو منگ کے دے. کسی کلمہ گو کے لیے, کسی کلمہ گو کے لیے اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی عیسائی بابے کے پاس جا کر بیٹھا ہو. جب اپنے گھر میں خزانہ ہو تو اوروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے کے تاجدار کا خزانہ ہو, مدینے کے تاجدار لٹانے والے ہوں, تقسیم کرنے والے ہوں, پھر بھی خیروں کے پاس جائیں. بس میرے حضور مرشد کریم بھی جب ان کے پاس کوئی زیادہ اصرار کرتا تعویذ کا, آپ تعویذ صرف ایسے چند مرضوں کے لیے عطا فرما دے. کوئی مریض آتا لیکن عام گھروں کے دیتے, جب کوئی زیادہ بندہ کہتا جناب تعویذ دو گھر واسطے, آپ فرماتے کہ خود تعویذ بن جا. میرے مرشد کریم آپ فرماتے خود تعویذ بن جا. اگلا بندہ حیران ہو جاتا میں کیسے تعویذ بنوں؟ فرمایا گھر وچ ختم خاجگان بھی پڑھیا کر, ذکر بھی کیتا کر, نماز بھی پڑھیا کر, تیرا جسم تعویذ بن جائے گا. اپنے گھر وچ بھی برکتاں ہون گیاں, جتھے تیرے پیر لگن گے اوتھے بھی برکتاں تے خیراں ہو جان گے. تو اس لیے گھروں کے اندر بھی ذکر و اذکار کریں, بلکہ کوشش کیا کریں کہ سنتیں جو ہے نا سنتیں وہ گھر میں ادا کیا کریں. بے شک مسجد کے اندر جا کر فرض تو جماعت سے پڑھنے ہیں نا, سنتیں موقدہ اور غیر موقدہ نوافل یہ گھر میں پڑھنا ویسے برکت ہے. لیکن یاد رکھیے محفل ذکر کو حقیر نہ سمجھا, محفل ذکر کو حقیر نہ سمجھا کر. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت الہی, بخشش الہی, عطا ربانی کا یہ ایسا بازار ہوتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. جو ذکر کے لیے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں, جو اچانک راہ چلتے چلتے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اب آئیے خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جو زبان صرف رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے, ذات وحدہ لا شریک کا ذکر کرے, لیکن بے نظیر و بے مثال آقا کا ذکر نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان وہی آلہ ہے, زبان وہی آلہ ہے, خطیب وہی آلہ ہے, عالم دین وہی آلہ ہے جس کی زبان پر رب کا ذکر بھی ہو, پیارے مصطفیٰ کی شان بھی ہو. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیونکہ اللہ پاک کو پسند یہ ہے کہ جہاں جہاں پر میرا نام لیا جائے وہاں وہاں پر میرے محبوب کا نام لیا جائے. اور پھر اس غور والی بات ہے کہ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے سے نا اللہ پاک اس بندے کا ذکر کرتے ہیں عرش پر. تو جب مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا جائے, حدیث پاک بتا رہی ہے کہ رب تعالیٰ فخر کرتے ہیں. بڑا فرق ہے, کسی بندے کا تذکرہ ہونا اور بات ہے, کسی بندے پر فخر ہونا اور بات ہے. کسی کو کہا جائے
کہ تیرا تذکرہ فلاں مجلس میں ہو رہا تھا، یہ بھی بڑی اعلیٰ بات ہے، اور جب کہا جائے فلاں تیرے اوپر فخر کر رہا تھا تو یہ اس سے بھی بلند بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت ایک ہی جگہ بیٹھ کر رب کا ذکر کیا جائے، رب کے حبیب کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے محبوب کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث پاک کا حوالہ لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اصحاب بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، سبحان اللہ، بیٹھ کر وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی کر رہے تھے، اللہ پاک کی حمد بھی کر رہے تھے، اور ساتھ اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مقدسہ ہمیں مل گئی ہے۔ دو کام کر رہے تھے، اللہ کی حمد اور حضور کی آمد کا ذکر۔ اب وہ اصحاب اپنی گفتگو کے اندر مشغول ہیں، دریں سنا حجرہ مبارک سے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار اتنی تیزی سے آئے حجرہ مبارک سے کہ کندھے مبارک پر چادر تھی اور پوری نہیں تھی بلکہ کچھ حصہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ اللہ، اتنی تیزی سے سرکار آئے۔ میرے آقا نے اگر پوچھا تم ابھی کیا باتیں کر رہے تھے، ابھی کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ لقد من اللہ علینا بکم، کہ اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا۔ اللہ، گویا کہ صحابہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان سے ایک ہی سوال پوچھا، تم ابھی کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا اعلان بڑا اہم تھا۔ انہوں نے 3 بار ایک ہی عرض کی کہ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم عاصیوں پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ جیسے رسول کریم ہمیں مل گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے 3 بار اس لیے پوچھا ہے کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل آئے ہیں، ملائکہ کا سردار، نوریوں کا سردار جبریل آئے ہیں، رب تعالیٰ کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ ایک پیغام بھی لائے ہیں۔ رب تعالیٰ کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ ایک پیغام بھی لائے ہیں۔ پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اللہ، اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ پر خدا کا ذکر بھی کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے تھے، خدا کی حمد کر رہے تھے، آقا کی ثنا کر رہے تھے۔ پتا چلا کہ اگر ایک ہی مجلس میں رب کا ذکر بھی ہو جائے، مدینے والے کا ذکر بھی ہو جائے، خدا تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے حبیب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، اچھا، نعرہ حیدری، یا علی، دربار عالیہ مہری شریف زندہ باد، دربار عالیہ وادی علی شریف زندہ باد، دربار عالیہ محبوب آباد شریف زندہ باد، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جب ایک ہی مجلس میں، اور آج نماز عشاء کے بعد سے اب تک یہاں آپ نے کیا کیا؟ یا خدا کا ذکر کیا یا پیارے مصطفیٰ کا ذکر۔ یہاں پر نہ کسی حکومت کی بات، نہ کسی وزیر کی بات، نہ کسی مشیر کی بات، نہ کسی پارٹی کی بات، نہ کسی ووٹ کی بات، نہ کسی الیکشن کی بات، نہ کسی صلح کی بات، نہ کسی جھگڑے کی بات،
دو ہی کام ہوتے ہیں، یا خدا کا ذکر ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، آگے یا پیارے خدا کا ذکر یا پیارے مصطفیٰ کا ذکر۔ اور جب ایک ہی محفل میں یہ دونوں کام کیے جائیں تو رب تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ کیوں؟ پیار والے کا ذکر کیا جائے تو پیار والا راضی ہوتا ہے۔ بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے۔ شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے، استاد راضی ہوتا ہے۔ مرید کی تعریف کرو پیر کے سامنے، پیر راضی ہوتا ہے۔ پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے۔ بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے۔ مرضی پورے والو جب مدینے کے تاجدار کی تعریف کرتے ہیں خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے۔ جب ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں رب کا ذکر بھی کیا جائے، مدینے والے کا ذکر بھی کیا جائے، خدا تعالیٰ عرش مولا پر راضی ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے محبوب کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرضی پورے میں ہو، دھوبی گھاٹ میں ہو، گھنٹہ گھر کے پاس ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، ملک پاکستان میں ہو، بیرون ممالک ہو، مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن۔ ایک ہی مقصد ہے، مقصد ایک ہی ہے، دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہو جائے۔ اور جب حضور کی محبت آ گئی تو پھر عام سا بندہ بھی خاص ہو جاتا ہے، عام بندہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بلال حبشی نام بھی آپ نے سنا، واقعات بھی سنے، میں صرف آپ کو اشارہ نقطہ دے رہا ہوں۔ بر اعظم مکہ مدینہ ہے بر اعظم ایشیا میں، اور حبشہ ہے بر اعظم افریقہ میں۔ دوسرے بر اعظم کا بندہ ہو، حیثیت کیا؟ ان وقتوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک آزاد ایک غلام۔ آزاد وہ ہوتا تھا جو اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہے، غلام وہ ہوتا تھا کسی جنگ کے اندر جنگی قیدی ہوتے تھے، پکڑ لیے جاتے تھے، بعد میں ان کی آگے قیمتیں لگتی تھی، وہ بکتے بکاتے جو خرید لیتا اپنی مرضی سے کام لیتا تھا اس سے۔ بلال بر اعظم افریقہ حبشہ، حیثیت غلام، رنگ لیکن مقام کیا ہے؟ بلال چلتے مکہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آٹھ عرش مولا کے پاس جا رہی ہے۔ یہ فرق کیسے پڑا؟ یہ فرق کیسے پڑا؟ کیوں؟ دل میں عشق مصطفیٰ سما گیا، آقا کا پیار آ گیا، آقا کی محبت آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق و محبت کر لیا، ماریں بھی کھائیں، باتیں بھی سنی، گلے میں رسی بھی ڈلوائی، سینے پر پتھر رکھوایا، تپتی ریت پر لیٹے، کوئلوں پر لیٹے، لیکن یار دا نام نہیں چھڑیا۔ لیکن محبوب کی محبت نہیں گئی۔ اور یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، انکار نہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ رب سارے سلسلوں کا احترام کرتے ہیں، چشتی، اویسی، قادری، لیکن ہمیں اپنے سلسلے پر ایک ناز ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نقش بند شریعت و طریقت دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ بے شک بے شک، نماز کی پابندی کروائی جاتی ہے، رمضان شریف کے روزے کو حکم ہوتا ہے، اور اسی طرح صاحب ثروت کو حکم ہوتا ہے حج، زکوٰۃ، ہمیں اس کے اوپر ناز ہے۔ لیکن یاد رکھیے ساری عبادتیں اگر کی جائیں
لیکن دل میں عشق و محبت نہیں تو ساری عبادتوں کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ وزن حضور کا عشق و محبت کا ہے۔ یاد رکھیے کہ آقا صلی السلام کی محبت اور عشق کو اگر مثال سے سمجھنا چاہیں، اگر دین اسلام اگر ایس درخت کی مانند ہے نا تو محبت رسول اس کی جڑ ہے۔ اگر دین اسلام ایک انسانی جسم کی مانند سمجھ لے تو محبت رسول اس کی روح ہے۔ اگر دین اسلام ایک پھول کی مانند ہے تو محبت رسول اس کی خوشبو ہے۔ پھول میں خوشبو نہ ہو تو قدر نہیں ہوتی۔ جسم سے روح نکل جائے تو ریشم پر سونے والے بادشاہوں کے جسم کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ اور اگر درخت کی جڑ کاٹ دی جائے، بے شک وہ درخت آسمان کو چھونے والا کیوں نہ ہو، لیکن نیچے سے جڑ کاٹ دی جائے ایک دن خشک ہو جاتا ہے۔ اگر ساری عبادتیں کی جائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے تو ایسے ہی سمجھے کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ جیسے جڑ کے بغیر درخت، روح کے بغیر انسانی جسم اور خوشبو کے بغیر پھول کی حیثیت ہے، اگر عشق رسول کے بغیر عبادت کی جائے ایسی ہے۔ اور اسی طرح ایک بابا جی نے واقعہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا نور حیات نام کا، اور اس کا کام کیا تھا؟ کام اس کا یہ تھا کہ ایک جگہ پر کنواں لگا ہوا تھا، ان وقتوں میں کنویں ہوتے تھے چرخی والے، تو وہ آتے جاتوں کو پانی پلاتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا، اللہ کے ولی کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا بندہ بڑا اچھا ہے، انہوں نے پانی پیا اور اس کے یہاں ہاتھ پر انگلی سے لکھا 10۔ اللہ پاک نے اس کو اسباب ایسے رزق کے دیے کہ ان وقتوں میں روز کا منافع 10 روپے ملتا تھا اس کو۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک اور اللہ کے بندے کا گزر ہوا تو اس نے ان کو بھی پانی پلایا، وہ بھی خوش ہوئے، لیکن باطنی نظر سے دیکھ لیا کہ 10 روپے تو اس کو روز منافع ملتا ہے۔ انہوں نے 1 صفر ہاتھ اس کا آگے کیا، 1 صفر آگے لکھ دیا۔ اللہ پاک نے ایسے کہ اس کے کاروبار میں برکت دی، روز کا 100 منافع ہونے لگا۔ بڑا عرصہ گزر گیا، ایک اور اللہ کا کوئی نیک بندہ گزرا، اس کو بھی پانی پلایا چرخی چلا کر کنویں کی، تو انہوں نے باطنی نظر سے دیکھا کہ اس بندے کے ایسے مالی حالات ماشاءاللہ متوسط ہیں، اچھے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ آگے کیا، 1 صفر آگے اور ڈال دیا۔ روز کا 1000 منافع ان وقتوں میں۔ بندے نے چرخی چلانا چھوڑ دی، لوگوں کو پانی پلانا چھوڑ دیا، کیونکہ جب دولت آتی ہے پھر حالات بھی کچھ لوگوں کے بدل جاتے ہیں، لیکن جو دولت آئے لیکن خرچ بھی اسی کے رستے پر کرے، اسی کے بندوں پر کرے، رب تعالیٰ بڑا راضی ہوتے ہیں۔ تو اس کے حالات بدل گئے، تو اس نے وہ کام خدمت خلق والا چھوڑ دیا اور امیر کبیر شخص مشہور ہو گیا۔ تو وہ جو پہلے اللہ کے نیک بندے گزرے تھے، ان کا ایک دفعہ گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں کنواں بھی ہے، اس کی چرخی بھی ہے، لیکن پانی پلانے والا بندہ نہیں ہے کوئی۔ پوچھا، انہوں نے کہا وہ جناب اس کے تو حالات ہی کچھ اور ہیں، وہ اور وقت تک پانی پلاتا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ملتے ہیں اس کو جا کر، اور اس کے گھر میں گئے، لیکن وہ ملا، لیکن انداز وہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ ادھر کر، تو امیر بندہ اس کا ہاتھ سے کیا کرنا، یہ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا 1 والا ہنسا اٹھا دیا، 1 والا ہنسا اٹھا دیا، باقی بے شک ہیں صفر، لیکن شروع میں 1 نہ ہو تو اگلے صفروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یاد رکھیے عشق رسول یہ پہلا ہنسا ہے، اگر یہ کامل ہے تو اگلے محبت رسول جو اگلے صفرے ہیں وہ ہیں عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، سجدے، رکوع، سجود، قیام، اعتکاف، حج، عمرہ، طواف، یہ اگلے سارے صفرے ہیں۔
یہ صفرے جتنے بڑھتے جائیں اللہ لیکن اگر شروع میں ایک ختم کر دیا جائے صفروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. عشق رسول پہلا حصہ ہے. عشق رسول محبت رسول یہ پہلا حصہ ہے. اگر یہ ختم ہو گیا نا تو آگے صفر ہی ہیں, عدد نہیں بنے گا, گنتی نہیں بنے گی. نہ 10 بنے گا, نہ 100 بنے گا, نہ 1000 بنے گا, نہ 10,000 بنے گا, نہ لاکھ بنے گا, نہ اگلے عدد جائیں گے. تو اس لیے عشق رسول, حضور کی محبت, جہاں سے حضور کی محبت کی خوشبو آئے اس کی بات بھی سنیں, پاس بھی بیٹھیں. جہاں سے پتہ چلے کہ بندہ حضور کی محبت کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایسی بات کر رہا ہے کہ دل سے محبت نکل جائے. کیونکہ کئی لوگ ایسے, ہمارا واسطہ پڑا تعلیمی میدان کے اندر بہت عرصہ تک, کئی لوگ توحید کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں. ہم الحمدللہ سارے کون ہیں؟ توحید کو ماننے والے, رب تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے, شرک کی نفی کرتے ہیں, وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے والے ہیں. لیکن کچھ لوگ توحید کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبیوں کی شان, ولیوں کی شان, ان پر اپنی طرف سے کانٹے لگاتے ہیں, ان پر کانٹے لگاتے ہیں. یاد رکھیے ہمیں ایسی توحید نہیں چاہیے. ہمیں توحید وہ چاہیے جس میں نبیوں کی تعظیم کا بھی حکم ہے, ولیوں کی تعظیم کا بھی حکم ہے. وہ توحید چاہیے, وہ وحدانیت چاہیے. اور ایسے اب دیکھ جملے دیکھیں لوگوں کے, کئی لوگوں سے آپ سنیں گے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. لیکن اگر تیرے دل میں حضور کی محبت ہوتی اللہ تو کہتا کہ اللہ کے نبی, اللہ کے ولی, اللہ کی دی ہوئی عطاؤں سے سب کچھ کرتا ہے. سبحان اللہ. جملہ تو نے بھی بولا, جملہ ہم نے بھی بولا, مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ کے امر کے بغیر پتہ بھی نہیں ہوتا. تیرا مقصد بھی یہ, میرا مقصد بھی یہ, لیکن تو ذرا اپنے جملے کا بھی وزن کرنا, پھر ہمارے جملے کا وزن کرنا. تو نے پہلے نفی کر دی, اے اللہ دے نبی تے ولی کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا اللہ کے نبی, اللہ کے ولی, اللہ کی دی ہوئی عطا سے سب کچھ کرتا. اللہ کے نبی, اللہ کے ولی, اللہ کی دی ہوئی عطاؤں سے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور رب کا قرآن اٹھا کر دیکھیے, مردوں کو زندہ کرنا, مردوں کو زندہ کرنا اللہ پاک کا کام ہے نا. اللہ پاک فرماتے قرآن حکیم میں هو الذی یحیی و یمیت, اللہ وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. اور اسی قرآن میں ہے کہ عیسیٰ نبی ہے نا, رب نہیں ہے, نبی ہے نا. عیسیٰ کہتے ہیں مردے کو کہ قم اٹھ, مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہی قرآن کہتا ہے موسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, کہ وہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. پتہ چلا کہ رب تعالیٰ مردوں کو اپنے امر سے خود زندہ کرتا ہے, اور حضرت عیسیٰ رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور عطا سے زندہ کرتے ہیں. اللہ. اس لیے ہمیشہ جملے کا انتخاب کرتے وقت, اور ایسے ہی اگر بندہ کسی کے دروازے پر جائے اور ایسے جا کر کھٹکائے دروازہ اور آگے سے بچہ آئے تو اس کو بندہ کہے کہ اپنے ابو جی کو باہر بھیجے, یا اپنے ابا جی کو, یا اپنے پاپا جی کو, بابا جی کو. یہ بھی جملہ ہے. اور ایک بندہ جائے اور پہنچے کھٹکائے دروازہ اور کہے کہ اپنی ماں دے قسم نو گل ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو اس کا والد ہے وہ اس کی والدہ کا قسم ہے, لیکن جملے جملے میں فرق ہے, وزن وزن میں فرق ہے. ہم رب تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں, بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایسی توحید نہیں جس میں نبیوں کی شان کو گھٹایا جائے, ولیوں کی شان کو گھٹایا جائے. اس توحید کو ماننے والے ہیں جس میں ولیوں اور نبیوں کی شانوں کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے. تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل, اور آخر کے اندر آ کر ایک صرف واقعہ سن لیں سوموار دن کی حیثیت سے, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے پیر کے دن, ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ, پیر کا دن. پورے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کے دن کی حیثیت جب سے کائنات بنی ہے اس کی ایک امتیازی حیثیت تھی.
جمعے کے دن کا ایک مقام تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی جمعے کے دن کا مقام تھا، لیکن سرکار کی ولادت جمعے والے دن نہیں ہوئی. حالانکہ جمعہ شروع سے ہی احترام والا دن تھا، سرکار کی ولادت ہوئی ہے پیر والے دن. کیوں؟ اگر جمعے والے دن ولادت ہوتی، کوئی کہہ سکتا تھا کہ جمعے والے دن کی وجہ سے حضور کو مقام ملا ہے، جمعے والے دن کی وجہ سے حضور کو مقام ملا ہے. رب تعالیٰ نے بتانا تھا کہ میرے نبی کو مقام دنوں سے نہیں، میرے نبی کی وجہ سے دنوں کو مقام ملا ہے. میرے نبی کی وجہ سے دنوں کو مقام ملا ہے. سوار کا دن عام تھا، پورے ہفتے میں پیر دن یہ عام تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سرکار کی ولادت ہوئی تو خاص ہو گیا، روزہ رکھنا بھی سنت بن گیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شکرانے کے طور پر سوموار والے دن کا روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں. سوموار کے دن کا روزہ اب بھی اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ رمضان کے روزے کی اپنی حیثیت، اور ایسے ہی جو محرم کے روزے کی اپنی حیثیت، یوم عرفہ کی اپنی حیثیت، لیکن سوموار کا دن عام تھا. سرکار کی ولادت کی نسبت جڑی تو خاص ہو گیا، خاص ہو گیا. پتا چلا کہ دنوں کی وجہ سے حضور کو مقام نہیں، حضور کی وجہ سے دنوں کو مقام ملا ہے. اور اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب، اس کے گھر کی لونڈی سویبہ، وہ سیدہ آمنہ کے جو ایسے آپ کے حجرے میں گئی. پتا چلا کہ سیدہ آمنہ کو اللہ پاک نے لال سے نوازا ہے. تو ابو لہب کے گھر کی لونڈی دوڑتی ہوئی اپنے آقا، اپنے مالک ابو لہب کے گھر گئی اور کہتی ہے میرے آقا مبارک ہو کہ آپ کا تو بھتیجا ہوا ہے. اب ابو لہب نے اظہار خوشی کیا اور ابو لہب نے انگلی اٹھا کر خوشی سے کہا کہ میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا. کیونکہ وہ جو لونڈی تھی وہ بھی اور اس کی حیثیت بھی غلامی والی زر خرید لونڈی تھی. کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا انگلی اٹھا کر. یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بخاری شریف میں اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے آپ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اشارہ کیا میں نے تجھے آزاد کیا. وقت گزرتا گیا، جب میرے آقا نے غار حرا سے آ کر فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو لہب نے انکار کیا. ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، پوری زندگی حالت کفر پر رہا، حالت کفر پر مر گیا، بدبخت رہا. لیکن ابو لہب مرنے کے بعد جناب حضرت عباس بن عبد المطلب کو، پیارے آقا کے چچا جان، پیارے آقا کے صحابی حضرت عباس کو خواب میں ملا. ابو لہب حضرت عباس کو خواب میں ملا. جناب عباس نے پوچھا ما حالک یا ابا لہب، ابو لہب مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ ما حالک یا ابا لہب، ابو لہب مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب آگے سے کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں. ظاہر بات ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھا، ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، گستاخیاں کرتا رہا. تو کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں. لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے، وہ انگلی جو میں نے بھتیجے کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس سے میٹھا پانی نکلتا ہے جس کو پی کر ذرا تسکین ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. میلاد مصطفیٰ منانے والوں، یہ نقطہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں، یہ نقطہ آپ کے لیے ہے کہ ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حضور کے میلاد کی خوشی انگلی سے منائی. ارے اللہ پاک اس کا اجر اس کو دے دیں تو جو کلمہ رسول بھی پڑھے میلاد منائے، اللہ پاک کتنا راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. اور یا رسول یا
زندہ زندہ باد باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور اس بات پر ایک بار اونچی آواز سے کہیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہمیں آقا کا امتی بنا دیا، کلمہ پڑھنے والوں میں بنا دیا، ساتھ میلاد والوں میں بنا دیا الحمدللہ کہ کلمہ بھی نصیب ہو گیا، میلاد بھی نصیب ہو گیا۔ ابو لہب کو میلاد نصیب ہوا لیکن کلمہ نصیب نہ ہوا، شکر الحمدللہ کہ آقا کا کلمہ بھی نصیب ہے، آقا کی محبت و میلاد بھی نصیب ہے۔ دوسرا نکتہ کہ ابو لہب نے خوشی منائی صرف بھتیجا سمجھ کے، صرف بھتیجا سمجھ کے، یعنی محمد بن عبداللہ سمجھ کے۔ اور ہم اور آپ جو خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ لائٹیں لگائیں آئی اور احباب کے بیٹھنے کے لیے قلین بچھائے، سبحان اللہ احباب کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام، آواز کا کیوں؟ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ابو لہب صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، اللہ پاک اس کا اجر دے دیں جو حبیب خدا مان کے خوشیاں منائے گا، اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم حضور کو حبیب خدا مان کر، امام الانبیاء مان کر، سید الانبیاء مان کر، شفیع المسلمین مان کر، امام الانبیاء مان کر خوشیاں مناتے ہیں، اللہ پاک کتنا سبحان اللہ اللہ اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا کنسپٹ بالکل صاف کلیئر رکھیں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل عبادت، اس میں بیٹھنا عبادت، حضور کی نعت سننا عبادت، نعت پڑھنا عبادت، درود و سلام پڑھنا عبادت، درود و سلام سننا عبادت، اور لنگر کھلانا بھی عبادت، لنگر کھانا بھی عبادت۔ یہ میں نے جملہ شاید آپ کے لیے عجیب پیش کر دیا، کھانا بھی عبادت کیوں؟ حدیث پاک کی روشنی میں حضور نے فرمایا اجابت الدعوہ، فرمایا جب کوئی کھانا پیش کرے اس کو قبول کرنا تمہارا حق ہے۔ سبحان اللہ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں میرے آقا نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، جب کوئی السلام علیکم کہے آگے سے وعلیکم السلام کہنا، جب کسی کو چھینک آئے یرحمک اللہ کہنا، اور آقا نے فرمایا جب کوئی تمہیں کھانا یا پانی پیش کرے اس کو قبول کرنا۔ تو لنگر کھلانا بھی عبادت، لنگر کھانا بھی عبادت، کھلانا اس لیے عبادت کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کے شعبے بہت ہیں لیکن بہترین کام کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کر، یہ بہترین شعبہ ہے، اور یہی مشرب صوفیاء کا ہے۔ آستانہ علیہ وادی عزیز شریف، اللہ پاک ہمیشہ رونقیں، ہمیشہ خوشیاں اسی طرح رکھے۔ وہ عظیم آستانہ جہاں پر بغیر فرق کے، بغیر فرقے کے، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ بسترے اٹھائے ہوئے، 2 بسیں آئیں تو آپ نے فرمایا ان کے لیے لنگر پکاؤ، لنگر کھلاؤ۔ صوفیاء کا یہی مشرب ہے، اس لیے کہ حضرت باج یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ نے اپنے لنگر کے انچارج کو لکھا تھا فارسی زبان میں، آپ نے باج یزید بستامی نے فرمایا تھا ہر کسے مذہب و ملت او باید نہ پرسید، لنگر کے وقت جو آ جائے اس سے مذہب و مسلک و ملت کا نہ پوچھنا، لنگر کھلا دیا کر۔ وادی عزیز شریف کا بھی یہی درس ہے کہ یہ نہ پوچھا کر کہ تیرا مسلک کیا ہے، مکتب فکر کیا ہے، بس جو بھی لنگر کے وقت آئے لنگر کھلا دیا کر۔ ہر کسے مذہب و ملت او باید نہ پرسید، کہ کسی سے لنگر کے وقت یہ نہ پوچھا کر تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو ہاتھ ادھر باندھتا ہے یا ادھر یا چھوڑتا ہے، نہیں جو بھی ہے لنگر کھلا دیا کر۔ ہر کسے مذہب و ملت او باید نہ پرسید۔ تو عشق مصطفیٰ آقا علیہ السلام کا یہ روح ہے، اور
روح کی حیثیت پورے جسم کے لیے، اور اسی طرح جڑ کی حیثیت پورے درخت کے لیے، اور خوشبو کی حیثیت پھول کے لیے بہت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام اسلام قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ